الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ ہم لفظ بلفظ ترجمہ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کا۔ المائدہ کی ہم نے 91 نمبر آیت کر لی تھی، ہم آگے چلتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ لفظ بلفظ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور اعراض کرو یعنی بچتے رہو، فَإِن، پھر اگر تولیتم، تم مڑ گئے، فَاعْلَمُوا، تو علم رکھو، انما، بے شک، اللہ رسولنا، کہ ہمارے رسول پر تو بلغل، پہنچانا ہے، یعنی تبلیغ سے، مبین، کھلا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعراض کرو، بچتے رہو یعنی برائیوں سے۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ در حقیقت ہمارے رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کھلا، واضح طور پر۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا میرے رب نے، لیسا، نہیں ہے، علی الذین، لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح نیک، جناحً، نہیں گناہ، فیما، اس پر، طعموا، جو وہ کھا چکے ہیں، اذا ما، اس پر جو، اتقوا، ڈرتے رہے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، ثم اتقوا، پھر وہ ڈرے اللہ سے، وآمنوا، یعنی تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور احسان کیا، واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں پر۔ یس، اب ترجمہ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کرنے لگے نیک عمل، اور کچھ گناہ اس پر جو وہ کھا چکے ہیں، بشرطے وہ بچے رہیں اور ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر تقوی کریں، ایمان لائیں، پھر تقوی کریں ایمان پر، پھر تقوی اختیار کریں اور اچھے کام کریں، احسان کریں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا، بڑا سادہ سا ترجمہ ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی تم اللہ سے ڈرو، اچھے کام کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کا اطاعت کرو، رسول کی کرو، اور جو کچھ گناہ ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے لیکن آئندہ سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اہتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، مبتلا کرے گا اللہ، بشیء، ذرا سا، من الصید، شکار سے، صید شکار، تنالہ، جو زد میں ہوگا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں، ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کی، لیعلم، جان لو اللہ کہ اللہ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غائبانہ طور پر، فمن اعتدی، پھر جس نے تجاوز کیا، اعتدا یعنی حدود بڑھا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص، اب لوگ شکار کرتے ہو تم لوگ، تو اس کے لیے بھی کچھ احکامات بتائے ہیں۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، ایمان والو، اللہ ضرور آزمائے گا تم کو کسی شکار سے جو زد میں ہوگا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے، تاکہ دیکھے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ۔ پھر جس نے حدود سے تجاوز کیا اس کے بعد، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعیم یحکم بہ ذو عذاب منکم هذا ہدیہ ان بالغ الکعبۃ کفارۃ طعام مساکین وعدل ذالک صیاما لیذوقوا وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ فاللہ عزیز ذو انتقام۔ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، فرمایا لفظ و لفظ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ قتل کرو، الصید، شکار کو، وانتم، جبکہ حرم، تم احرام میں ہو، ومن قتلہ، اور جو کوئی قتل کرے گا، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو اس کی جزا یہ ہے، مثل ما قتل، کہ جیسے اس نے قتل کیا ہے، من نعیم، کسی مویشی کو، یحکم، فیصلہ بہی، اس کا، ذو عدل، دو منصف عادل، منکم، تم میں سے، ہدین، ہدیہ کے طور پر، بالغ الکعبۃ، اور پہنچایا جائے گا کعبہ تک، بکفارتن، یا کفارہ ہے، طعام مساکین، کہ کھانا کھلائے مسکین کو، او عدل ذالک، یا ان کے برابر، سیامن، روزے رکھے، لیذوقوا وبال، تاکہ چکھے، ذوقوا، تاکہ چکھے، وبال، سزا، امرہ، اپنے کیے کی، اپنے عمل کی، عفن، اللہ معاف کرے گا، اما، جو، سلف، پہلے ہو گیا، ومن، اور جو کوئی، آدھا، دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، یعنی فینتقم، تو انتقام لے گا اللہ اس سے، منہ، اس سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے وہ شکار کے بارے میں ہی، کہ اگر تم شکار نہیں کرو گے، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، ان کو قتل نہیں کرو گے جان بوجھ کے، لیکن اگر ہو گیا تو تم اس کا تاوان دو گے، یعنی اس شکار کا جو تم نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو منصف کریں گے، اور اس کا ہدیہ دیا جائے گا، ہدیہ دو گے تم، جو خانہ کعبہ تک جائے گا، یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، یا ان کے برابر روزے رکھو، تاکہ تم اپنے کیے کی سزا چکھو۔ معاف کیا اللہ نے جو ہو چکا پہلے، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا تو بدلہ لے گا اللہ اس سے، انتقام لے گا، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، نہ شکار کرو، نہ قتل کرو جب کہ تم ہو احرام میں، اور جو کوئی قتل کرے گا تم میں سے جان بوجھ کر، تو اس کا تاوان ہے، مثال اس شکار، اس کے جو مارا ہے اس نے، جس قتل کیا اس نے، کوئی مویشی، جس کا فیصلہ کریں گے دو منصف عادل لوگ تم میں سے، ہدیہ کے طور پر، جو جائے گا خانہ کعبہ تک، یا کفارہ یہ ہے کہ کھانا کھلائے مساکینوں کو، یا ان کے برابر روزے رکھے، تاکہ چکھے سزا اپنے کیے کی، اور معاف کیا اللہ نے جو ہو چکا پہلے، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا تو اللہ انتقام لے گا اس سے، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ آگے چلتے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم للسیارۃ وحرم علیکم صید البر وما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ لفظ بلفظ ترجمہ، احل، حلال کیا، لکم، تمہارے لیے، صید، شکار، البحر، سمندر کا، بحر کا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع، متاع ہے، لکم، تمہارے لیے، وسیارۃ، اور مسافروں کے لیے، وحرم، اور حرام کیا، علیکم، تم پر، صید البر، زمین خشکی کے شکار کو، ما دمتم، جب تک تم ہو، حرمن، احرام میں، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، اس سے جس کو تم حاضر کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب ترجمہ، وہی سلسلہ چل رہا ہے، شکار کا، طعام کا، سزا کا، کفارے کا۔ حلال کیا تمہارے لیے سمندر کا شکار، یعنی مچھلیاں وغیرہ۔ اب اس میں ایک نکتہ ہے کہ مچھلیوں کے علاوہ اور بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آکٹوپس ہوتا ہے، اور بھی ہوتا ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف مچھلیوں تک ہم محدود رہیں، باقیوں سے احتیاط کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ خطرناک ہیں، ان کے اندر زہر ہے کیا ہے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا جو کہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے بھی، اور حرام کیا گیا تم پر زمین کا خشکی کا شکار جب تک ہو تم احرام کی حالت میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم کو جمع کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ان اللہ بکل شیء علیم۔ لفظ بلفظ ترجمہ، قیاما للناس، قیام کرو، قیام کرو ناس لوگوں کا، والشہر الحرام حرمت والے مہینوں میں، والہدی اور ہدا قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، والقلائد اور جن کے گلے میں پٹے ہیں، قلادوں کو بھی، ذالک یہ، لتعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہو، ما فی السماوات جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اللہ اور اللہ بے شک بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ فرمایا لوگوں کے لیے قیام کرو حرمت والے مہینوں میں، قربانی کے جانوروں میں اور جن کے گلے میں پٹے ہیں، قلادوں میں، یہ اس لیے کہ جان لو کہ اللہ بے شک علم رکھتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے بات اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔